रूबा सोने से पहले उसकी करवट दाएं यानी सोफे की जाने बदल कर लेट गई थी। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। रूबा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो हैदर का चेहरा स्मार्ट था। आपको ज़ीशान का प्रपोजल कबूल कर लेना चाहिए था। रूबा के होंठ सिकुड़ गए थे। आज दोपहर में जब उसे ज़ीशान को हैदर के साथ देखा था तभी दोबारा सब कुछ हैदर को बता दिया था। उसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, इसलिए ही वो पुरस्कून हो गए थे और ज़ीशान का मुंह तोड़ आई थी। मगर हैदर से उसे इस बात की तवक्को नहीं थी, इसलिए हल्की से करवट बदल कर सीधी लेट गई। रुबाशा मेरी बात सुनिए। अच्छा सॉरी। मगर वो अब चेहरा भी मोड़ चुकी थी। हैदर आपको मैं अच्छी नहीं लगती तो बता दे, मैं चली जाती हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है रूबा, लेकिन अफसोस के मारे अल्फाज भी साथ छोड़ गए थे। रूबा ने चोट नज़र से देखा जो उससे ही देखा था, फिर मुंह बनाकर रूह बदल गई। सॉरी, एक और बात पूछूं, जब आपको मेरे बारे में सब पता चला था आप जा रही थी तो चली क्यों नहीं गई? रूबा ने हैरत से उसे देखा। क्योंकि तब तक मैं आपकी बीवी मान चुकी थी और जब जा रही थी तब लगा कुछ गलत कर रही हूँ, लिए वापस आ गए, लेकिन आपको चले जाना चाहिए था। मैंने इजाज़त दी थी, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती। ज़ीशान जैसा इंसान आपका मुंतज़र था। रूबा को हैरत का शदीद झटका लगा था, लेकिन फिर मुस्कुरा का पंच के बल उसके करीब बढ़ गई। आपको पता है जलालुद्दीन रूमी क्या कहते हैं? वो कहते हैं शोहर बीवी के रिश्ते में मोहब्बत की हैसियत सानवी होती है। मोहब्बत से भी ज़्यादा जो चीज़ें शोहर और बीवी के दरमियान ज़रूरी है वो है दरगुजर। एक दूसरे की कमियों हामी और गलतियों को दरगुजर करने से रिश्ते में सुकून मोहब्बत कायम रहती है। जब मैंने आपको कबूल किया ना हैदर, मैंने आपको आपकी कमियों हामी उसमें कबूल किया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या हुआ है, मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं आप मेरे बारे में? काफ़ी देर तक उसके होंठ को घूरती रही, उसे उम्मीद में कि अब हिले, मगर गहरा सांस भरती उठ के रुबाइशा रुबाइशा उसने बढ़कर उसे देखा। रूबा, सब प्यार से मुझे रूबा कहते हैं, आप भी कह सकते हैं अगर प्यार करते हैं तो। सप्ता लीवची एक बार फिर हार गया था। हैदर को शिद्दत से अपना आप गेदियाला जैसा लगा, जिसने दिल पर अकबर ने बेजा दस्तक दी थी और हर उसने दरवाज़ा खोल दिया था, लेकिन वो नहीं खोल पा रहा था। वो अपनी मोहब्बत से किसी को कैद नहीं करना चाहता था, इसलिए दूरी बनाए रखता था। उसे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं था। उसे सोचता देख कर वो वापस सोफे पर जाकर लेट के तो वो हालात से बाहर आप बर्बाद हो सकती हैं। उसने हैरत से उसे देखा, चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन फिर नफे में साल आ दिया। हैदर को दुगनी हैरत हुई। क्यों? गुस्सा ही हो जाएगी। उसकी बात पर हैदर का मुंह खुले का खुला रह गया। दांतों तले लब दबा कर रुख फिर गया। नहीं होगी, मुझे आप अपने आप पर एतमाद है। रूबा ने रुख बदल कर उसे देखा, जिसने मुस्कुराहट छुपाने की अंत तक कोशिश की। पर मुझे खुद पर नहीं, जब इतना हैंडसम हस्बैंड हो तो कोई भरोसा नहीं। वैसे आऊँगी जब आप खुद लेकर जाएंगे बेड पर। हैदर के गाल वाजिया लाल होते जा रहे थे। ऊपर से मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश वो माथा मसलने लगा था। हैदर, क्या हुआ? मुझे लगता था लड़कियां रोमांटिक नहीं होती, पर आप मुझे गलत साबित करें। आप फ्लर्ट कर रही मेरे साथ। फ्लर्ट कब? मैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा से, अल्लाह के करम से, उनकी रहमत से और शरीयत के हिसाब से आपकी जायज़ नेक शरीक हयात, और ये मेरा हक़ है कि मैं खुलकर आपसे मोहब्बत का इजहार कर सकती हूँ। फिर क्या हुआ? मुझे डींगे हाँकनी नहीं आती। मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, तारे तोड़ कर ले आऊँगी। मुझे तो बचपन में कोई आम तोड़ने नहीं देता था। तारे तो दूर की बात है कि बात उसने इतनी हद से सीखी थी, जैसे पता नहीं कितना अफसोस हुआ होगा इस बात का। हैदर चंद लम्हे उसे देखता, फिर खिलखिला कर हंस दिया। हंसते हंसते उसका पेट दुखने लगा। अचानक हंसी कांसी में तब्दील हो गई। रूबा ने उसके लबों से पानी का गिलास लगाया। पानी पीने के बाद उसने फिर रूबा के चेहरे को देखा तो हंसी छूट गई। आपको आम चोरी करके खाने हैं, हा हा हा। उसकी हंसी देख आंखों के किनारे नम से हो गए थे। जब अचानक हंसते हंसते उसे लगा लिया हंसते हंसते उसे गले लगा लिया। वह हैरान रह कि फिर अपने बालों पर महसूस होता उसका हाथ। कोई नहीं मेरा बच्चा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना, आपका ये भी शौक पूरा हो जाएगा। उसकी कलोन की डार्क खुशबू रूबा की सांसों में तहवील हो रही थी। हैदर खामोश हो गया। उसे देखने की गौर से वो अलग होने लगी, पर उसने ने मज़ीद उसे खुद में बेच लिया। प्लीज़, सरगोशी सी थी जो उसके कान में पड़ी थी। रूबा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। देखा, कहा ना गुस्सा ही हो जाएगी। उसने एकदम उससे खुद से अलग किया। मैं ठीक हो जाऊंगा ना? एक खास उम्मीद सवाल सब यकजा थे उस सवाल में, जिस पर रूबा ने दिल से सर हिलाया था। इंशाल्लाह। नदीम जैसे घर में दाल हुआ, एक अजीब से खामोशी से नजर शाह पर पड़ी। जो टीवी देख रहा था उससे नजर उसकी
مارتھا پاپڑی مارتھا آپ آج ابھی تک یہی خیریت ہے؟ سر وہ ایکچولی میم کو صبح سے بہت تیز بخار ہے، اس لیے بیگ اور آلو سے تھما کر وہ اس کے کمر میں جو کمبل میں دب کی لیٹی تھی ہلکے سے کمبل ہٹا کر اس کے ماتھے کا چھپا بخار تو تھا نازی، مگر جواب نادار اس سے دے کر باہر اسے میڈیسن دی تھی۔ میں یہ سر میں پر انہوں نے کچھ کھایا نہیں، کہہ رہی تھی دل نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے آپ زبان کو کھانا کھلا کر سلا دیں، میں دیکھتا ہوں اس بار میں سہلا کر وہ اسے لے گئی۔ فریش ہو کر وہ اس کے ساتھ ہی نیم دراز ہو کے اس کا رو اپنی جانب کیا، ہاتھ کے پوچھ سے اس کا گال چلاتے اس کے بہار سے کملائے چہرے پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا، نرمی سے اس کے گال کچوا جس سے وہ بے چینی سی ہو گئی تھی۔ بے چین سی ہو گئی تو پھر مند مند آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسکا کر اسے دیکھا تھا، طبیعت کیسی ہے؟ تھوڑا سا اوپر ہو کر اس نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا، سر میں بہت درد ہو اور نرمی سے اس کی کن پٹیوں کے مساج کرتے اسے اور قریب کر گیا۔ بہت کیسے بس پتا ٹھیک تو تھی تم؟ پتہ نہیں، صبح بھی سر درد کر رہا تھا، پھر کھانا ملا تو چکر آ گیا، اس کے بعد بہت چیک کیا تو 102 تھا، 3 ہو چکا ہے۔ لگائے کہ تھرمامیٹر کو نکال اس نے دیکھا، تھرمامیٹر کو دیکھ اسے حیرانی سے اسے دیکھا، یہ کب لگایا؟ کامن مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں یاد ہے نا نازی جب ہماری فیئر ویل تھی یونی میں اور تمہاری ڈریس کسی پر کھل گئی تھی؟ آپ نے کوئی بھی احساس لائے بغیر مجھے اپنا کوٹ پہنا دیا تھا، پھر سر پہلے جا کر مجھ سے باندھ کروائی تھی اور کہا تھا آپ نے آپ سے اتنی لاپرواہی مہنگی پڑ سکتی ہے، اور میرا خیال تمہیں وہ پڑ چکی ہے۔ تم پھر سے اپنے آپ سے لاپرواہی برتتی ہو مارتھا کے ہوتے ہوئے۔ تمہیں کھانا خود بنانا اپنوں کے لیے تو بناتی ہوں، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کپڑے دھو دینے ہیں، وہ صحیح نہیں دھوتی نا؟ اس کی شرٹ کے بٹر سے کھیلتے ہوئے صفائیاں دے رہی تھی۔ تمہیں شاہ کا سایہ بننا ہے۔ زمان کا نام سنتے وہ ایک دم اٹھی، شاہ زمان کہاں؟ شدید درد کی ٹیس سے اٹھے تھے سامر ندیم نے افسوس سے اسے دوبارہ اپنی جانب کھینچا۔ یہی بس یہی لاپرواہی ہے تمہاری میرے خیال ہے مارتھا کو فارغ کیا جائے اور شاہ کو بورڈنگ۔ مسٹر اکبرس نے غصے میں کہا، وہ یہ تب کہتی تھی جب اسے ندیم کی کوئی بات بہت بری لگتی تھی۔ برا لگا جب اتنی لاپرواہ رہو گی، اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھو گی تو ظاہر کیسے سب سنبھالو گی؟ پھر تو شاہ کے لیے مجھے ایسا فیصلہ لینا ہی ہوگا نا؟ لہجے میں نہ تو غصہ تھا نہ ڈانٹ، اور نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ سوری ندیم اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا اپنا بھی۔ شاہ کا بھی اور چہرہ اس کے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور میرا بھی۔ سورج کی کرنوں نے حویلی کے کسی کونے کو ویران نہیں چھوڑا تھا، ہر طرف اپنی گرمائش پہنچا رہی تھی۔ حیدر لان میں بیٹھا تھا، ارشد صاحب بھی وہیں بیٹھے تھے، جو بادشاہ پر موجود پودوں کو پانی دیتی، ساتھ ساتھ حیدر کو بھی دیکھ رہی تھی۔ جب کسی بات کرتا تو ٹھہر کر سنتا، لائٹ بلو شرٹ میں وہ دلکش سا لگ رہا تھا۔ اچانک جاگی چھو سے لیس پیر گھاس پر بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ ذیشان تھوڑی سی پسینہ صاف کرتا انہیں کے پاس بیٹھ گیا، جھلملاتی دھوپ کو دیکھتے اچانک نظر ڈوبا پر پڑی تو دل میں ہوش سے اٹھی۔ اس نے چاہا تھا، اس سے پہلی بار وہ محبت میں سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے حسرت سے بڑی ایک نظر حیدر پر ڈالی جو اس کی کل کائنات کا مالک بن گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آج اس سے کہہ دے تو وہ اس سے شرمندہ ہو جائے گا، مگر ایسا کہ اسے تھوڑی پتہ تھا۔ اپنے آپ سے لڑتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سکینہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، وہ سامنے سے ڈوبا سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سفیان کمرے کی صفائی کر رہا تھا، تولیہ صوفے پر پھینکا وہ اوپر گیسٹ کی طرف جانے لگا، جب پیچھے سے آوازیں بےہودہ انسان گندا۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو سکینہ کوفت اور نفرت سے تولیے کو دیکھ رہی تھی جو آدھا صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ یہ شاید اتنا گندا اور گرا ہوا نہ ہو جتنی آج کل لوگوں کی سوچ ہے، اور اس کی ذات کو گندا کہنے پر پہلے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ایک بار تمنا دور چہرے پر ہوتی ہے اور ساری زندگی آئینہ صاف کرنے میں لگ جاتی ہے۔ سکینہ نے ناگواری سے اسے دیکھا، کتنے بدتمیز ہو تم حیدر کے دوست ہو، اس کا مطلب یہ نہیں تم کچھ بھی کہو تو میں برداشت کر لوں گی۔ ابا کی سوچ بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسے ایک نامحرم کو اس ہنکار میں رہنے دیا۔ ٹی وی بند کر کے ریموٹ پر پٹا دیا۔ چور کی داڑھی میں دن کا اتنا برا کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ ایسی ہیں، میں نے تو کسی کا نام بھی نہیں لیا۔ اس نے بومے اچکا کر اسے اور دبا دیا تھا۔ غصے سے اٹھ کر کچن میں چل گیا، وہ بھی اوپر کمرے میں آ گیا۔ نہا دھو کر فریش ہو کر نیچے آیا تو پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ کچھ کھانے کی غرض سے کچن میں وہ دودھ، چینی اور آم بلینڈر میں ڈالے تھے۔ منہ کے زاویے ابھی تک بگڑے تو غصے سے سوئچ بورڈ میں لگایا تو کرنٹ سوئچ سے چپکا اس کا ہاتھ، اس کا پورا جسم کپکپا گیا۔ اسے شاہ نے آگے بڑھ کر لکڑی کا چمچ زور سے اس کے بازو پر مارا، لیکن تب تک سرکٹ شاٹ ڈاؤن ہو گیا تھا، سارے گھر کی بجلی چلی گئی تھی۔ روبا کمرے میں
बुक रैक साफ करे जब अंधेरा छा गया। ये क्या हो गया, लगता है बिजली चली गई है। सुफियान ने हाथ में पकड़ी मेडिसन दराज में रखते हुए कहा, नहीं, लाइट गई होती तो यूपीएस ऑन होना था, सर्किट शट डाउन हुआ है, किसी को करंट लगा है, चलो देखते हैं। दोनों कमरे से बाहर निकले। सुफियान मेन बोर्ड की तरफ चला गया और वो ड्राइंग रूम में आ गई। सुफियान ने जैसे ही ब्रेकर अप किया, लाइट आ गई। ज़ीशान ने हल्की से कामती स्किना को देखा और फिर बोर्ड को जिसका बटन ऑन था वो चलते बोर्ड में स्विच लगा रही थी। खुद को जान से कि रानी समझती हो, या बिजली तुम्हारी रिश्तेदार है, हाथ देखो अपने, पानी टपक रहा है, इनसे मरना है बेवकूफ़। उसे डांटा था पर उसकी नज़र निकलाई पाती जहाँ चम्मच मारा गया था, कर्ण से ज़्यादा वो दुख रहा था। रूबा जब वहाँ पहुँची तो ज़ीशान को वहाँ देखा, कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उन्हें एकदम स्किना को कंधे से थाम कर घूर कर ज़ीशान को देखा, क्या हो रहा है यहाँ। उसे देखकर ज़ीशान का चेहरा संजीदा हो गया, मगर स्किना तो फिर स्किना थी। उसके हाथ चढ़ कर बाहर चली गई। उन दोनों ने उसके तेवर देखकर सर्द आवड़ी। वो भी जाने लगी तो ज़ीशान आगे आगे, मुझे बात करनी, मुझे नहीं करनी, और बचा ही क्या बात करने के लिए। मैंने जब एक दफ़ा आपको बता दिया कि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं हैदर से मोहब्बत करती हूँ, तो फिर बार बार बात करने की कोशिश करके आप मेरे किरदार पर उंगली उठाना चाहते हैं। दबे हुए गुस्से से उसे देखा जो 2 कदम और उसकी जान बढ़ आया था। दुबाशा, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हैदर से दूर हो, लेकिन मुझे भी याद करना, हैदर की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसमें बस वो बेयकीनी से उसे देखती। ये क्या बोल रहे आप, आपको शर्म नहीं आ रही उनके बारे में इस तरह की बात करती, उनकी बीवी को बड़गलाते हुए। नहीं रूबा, मैं वो 2 कदम आगे बढ़ा तो वो डर कर पीछे हो गए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके अल्फाज ज़ीशान के पैरों से ज़मीन खींच कर लेके हाथ बेजान से होकर गिरे थे। दूसरी ने उस पर डाले बगैर वो किचन से बाहर निकल गई। मुस्कुराने लगा था, हंसने लगा था। उसके होंठों पर अब हर वक्त एक मुस्कान छुपी रहती थी। व्हील चेयर पर बाहर खिड़की से शहर में देख रहा था जहाँ फैले खुश्क पत्ते हवा से सरसरा रहे थे। सुफियान उसकी टांगों की मालिश कर रहा था, अपने हाथ से उसके पैरों को हिला रहा था। जब हाथ में कुछ किताबें ली वो उसकी गिरवा कर नीचे बैठ गई। उसे देखते ही हैदर ने अपनी शलवार का पांचा एड़ी तक खींच दिया और हलचल सा हो गया। मुश्किल है था कि सुफियान अपनी हंसी रोक सकता, इसलिए मुंह पर हाथ रख कसर निकाली। हैदर, ये मैटर की कुछ बुक्स हैं, मुझे आपके बुक रैक से मिली हैं, मैं ज़ीबू को भिजवा दूँ, उसके काम आ जाएंगी। हाँ क्यों नहीं, ड्राइवर के साथ चले जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना, सुफियान दे आएगा। क्यों, दे आओगे ना। उन्हें सवालिया निकाह से सुफियान को देखकर सुफियान ज़ीबू का सोचते हुए हाँ में सा हिला गया। गली सुनसान थी, अक्का दुक्का लोग थे जो जा रहे थे, हाथों में शापर पकड़े वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पीले रंग का गेट जिसमें लाल दाड़ियाँ थी, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर में रहने वाले मार तो नहीं गए कहीं। उसने अब दरवाज़ा पीना शुरू कर दिया था। आ रही हूँ, मुगलों ने हमला कर दिया है क्या, जो मेरा दरवाज़ा तोड़ने आ गए। बेजारी से ज़ीबू ने दरवाज़ा खोला तो उसे देखा सुफियान का मुँह खुले का खुला है कि मुँह पर जगह जगह लगा बेसन, हाथ में चम्मच, कमर के गिर्द बंधा। बता, तुम किससे जंग कर रही थी। लेकिन उसका जवाब देने के बजाय उसने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। ये यहाँ क्या करना है, चमड़ी चुड़ैल की तरह चिमट क्या है, भूत ना कहीं का। उसे अपने पीछे दरवाज़ा बजने की आवाज़ उसे अपने कानों में बजती सुनाई दी। रूबा अपनी किताबें भिजवाई। ज़ीबू के मुंह के जाविया हाथ तक बिगड़ गए थे। कौन सी किताबें, घर पर कोई नहीं है अभी, तो तुम चुड़ैल हो या चलावा। सीने पर हाथ बांधे वो बेचारा कहता, नहीं आप जाइए यहाँ से। हतमी फैसला सुना वो आगे बढ़ी तो दरवाज़ा टूटने की हद तक पहुँच गया। उसने गुस्से से दरवाज़ा खोला, क्या है, मगर उसे पीछे धकेल के वो अंदर आ गया। ठाड़ बाट से चलता हुआ बरामदे में के सोफे पर बैठ गया। वो सूंघने लगा, कुछ चल रहा है, हल्ला मेरे पकौड़े। वो किचन के जाने बागी, काले पकौड़े तेल में अभी भी चीख रहे थे। मुंह बनाकर उसने उन्हें निकाल कर सर पर रखा। सीने पर हाथ बांधे वो भी दरवाजे के साथ कर उसे देखने लगा। तुम्हारी वजह से सारे पकौड़े जल गए मेरे, और तेल हाथ पर भी गिर गया। सुफियान ने माथा पी लिया। हाथ पर पड़े एक बूंद तेल को लेकर वो रोने बैठ गई, जिससे देखकर सुफियान को उस पर तरस आ गया। उसके पास क्या ज़्यादा जल गया है। हाँ बहुत ज़्यादा, मैं तो 2-3 दिन तक कोई काम भी नहीं कर सकती अब। हिस्ट्री के साथ रोती अफसोस से अपने हाथ को देख रही थी जहाँ सिर्फ चंद बूंद ही तेल गिरा था। कामचोर, सुफियान ने अफसोस से सर झटका। इतना दिल कर रहा था पकौड़े खाने की, इतनी मेहनत की थी, अब कौन खिला के मुझे कौन बना करेगा। ज़ीबा ने चोर ने से सुफियान को देखा जो बिखरा बावर्ची खाना देख रहा था। उससे मुतवज्जह ना पाकर उसने और ऊंचा रोना शुरू कर दिया था, जिस पर वो बौखला के ओके ओके मैं बना देता हूँ। कफ मोटे वो काउंटर पर झुका ज़ीबा के होंठों पर मुस्कुरा गई थी। अब बोलोगी,
اب لوں گی میں بولا، آرام سے پلو بازو پر لپیٹی وہ باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ زیادہ کہاں پھنسا دے کتابیں دینے آیا تھا، باورچی بن کر رہ گیا۔ ویل چیئر کے پاس بیٹھے وہ اسکیچ بک کے ورقے پڑھ رہی تھی۔ حیدر کھڑکی سے باہر ڈلتے سورج کی روشنی میں کھویا ہوا تھا۔ آپ اسکیچنگ بہت اچھی کرتی ہیں حیدر، اسے نظر گھما کر اسکیچ بک کو دیکھا جہاں مختلف لوگوں کے فیس اسکیچ موجود تھے۔ کالے طاقت اس کے بعد سب چھوٹے، یہ چاچو ہیں۔ اسکیچ پر انگلی پھیرتی اس نے مسکرا کر کہا، یہ ابو، یہ امی، یہ رشوان اور سکینہ کے اسکیچ پر سے نظر ہٹا لی تھی اور پھر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ روبا نے حیرت سے دیکھا، اب سکینہ سے بات نہیں کرے، نہیں۔ کوئی لہجے میں کھڑکی سے باہر سورج میں کھوتا جا رہا تھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، وہ بھی آپ سے بات نہیں کرتی، نہیں کیوں؟ پتہ نہیں۔ ہر بات پر ایک ہی جواب، روبا نے سردابری کر پھر پوچھا، دل نہیں کرتا اس سے بات کرنے کو، نہیں کیوں؟ پتہ نہیں، میں اچھی لگتی ہوں، مجھ سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، ہاں کیوں؟ پتہ نہیں۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا جو اپنی بک کو پکڑے اٹھ گئی۔ ہمیشہ سے ایسے ہی اسکول جا کر اپنے مذہب کے بال نکلوا لیتی ہیں، ہاں کیوں؟ پتہ نہیں۔ اسی کا جواب اسے دے کر کمرے سے باہر چلے گئی اور وہ پیچھے بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر نظر اسٹڈی ٹیبل پر موجود رائٹنگ پیپر اور پینسل پر پڑی، کچھ سوچ کر پہیے اس کی طرف گھما دیے۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، ہر طرف تپش سے اس کی انگلی سے خون نکل رہا تھا۔ سانس بھی تیز ہو گئی، ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور پھر سے کام شروع کیا۔ اسے ڈر تھا اگر دیر ہوگی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بس دو پیاز رہ گئے تھے کاٹنے والے اور اس کے بعد مسالہ تیار ہو جانا تھا، کیونکہ پہلے والا تو سارا خراب ہو گیا تھا۔ اس نے بیسن، آلو اور تمام مسالے کو یکجا کر کے ابلتے تیل کو دیکھا جو پکانے کے لیے اس نے ڈرتے ڈرتے چمچ پر مسالہ اٹھایا تھا اور 3 قدم کے فاصلے سے کڑھائی میں ڈالنے لگا۔ شور کی آواز کچن میں 400 گونج گئی۔ وہ باہر سکون سے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کوئی دیوا پلیٹ میں ایک پکوڑا لی اس کے پاس ہے، چکو۔ زیبو نے حیرت سے پلیٹ میں پڑے لائٹ براؤن کلر کے باہر پکوڑے کو دیکھا، روٹا کے منہ میں ڈالی اور اس پر مسالہ لگی۔ کو چاہے نمک بھی کم، تھوڑا سا نمک اور ڈالو اور ڈارک براؤن کرو، اس سے حکم دے کر وہ چینل بدلنا شروع کی۔ زی چینل ناگوارے سے اسے دکھا اور واپس آ کر نمک ملا کر دوبارہ پکوڑا بنا اور اسے چکھانے چلا گیا۔ تو اسے دیکھتے ہی اپنے ہاتھ پر موجود جلدی نشان کو دکھنے لگی تھی۔ یہ دیکھو، پکوڑے کی حالت بتا رہی تھی اسے کتنے گرم تیل میں پھینکا گیا ہے۔ اس نے ناگواری سے زیچان کو دیکھا جو اس سے بھی زیادہ بیزار لگ رہا تھا۔ اس کے دیور دیکھ کر پکوڑا اٹھا لیا اور اگلے ہی لمحے وہ آبکائیاں لے رہی تھی۔ اتنا کڑوا، اتنا نمک، پورا ڈبہ ڈال دیا کیا؟ اسے چاند نے غصے سے پلیٹ ٹیبل پر پٹھی۔ تو خود بنا لو، میں نوکر ہوں تمہارا؟ زیبو کو کام بگڑتا لگ رہا تھا، اس نے نین کٹورے لبلب آنسو سے بھر لیا اور اٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی، پھر کیا ہوا جو ہاتھ جلا ہوا ہے، میری فکر تھوڑی نہ کوئی کرے گا۔ پلیٹ اٹھا آگے بڑھے تو زیشان نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی۔ بیٹھا اور خود اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے تھوڑی مرچ اور گرم مسالہ ملایا، اسے چیک کیا اور ساری ایک ہی دفعہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیے اور خود پسینے سے شائبور صوفے پر گر گیا۔ آنکھیں بند کر لی زیبو نے، پکوڑا منہ میں ڈال کر اسے دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں مندے لیٹا تھا۔ ہائے اللہ، مار تو نہیں گیا؟ اس نے 2-3 بار انگلی اس کے بازو میں چبوئی مگر وہ نہیں اٹھا، تو دوپٹے سے اسے ہوا دیتی وہ اس کے زندہ ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھر ایک دم زور سے اس کا بازو جھنجھوڑا تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ زندہ ہوں، پکوڑے ٹھیک ہیں؟ ہاں، بس زیرہ تھوڑا زیادہ ڈال دیا ہے۔ زیچان نے غصے سے اسے دیکھا اور کوشن اٹھا کر اسے مارنا چاہا جس پر اس نے بچاؤ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ وہیں رک گیا۔ زیبو نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو پکوڑوں کے ساتھ انصاف کرنے میں لگا تھا۔ ہاں ہاں، اسے حادثہ دیکھ کر سفیان کے تاثرات بھی بحال ہو گئے تھے۔ سفیان وہاں سے ہی گھر چلا گیا تھا، اسے ضروری کام آ گیا تھا۔ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا، وہ اسکیچ پیڈ سے کچھ جا کر رہا تھا۔ رات کے 10 بج گئے تھے جب وہ کمرے میں آئی تو اس نے فوراً اسکیچ پیڈ تکیے کے نیچے دھکیل دیا۔ حیدر، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ چلیے سوچیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اسے لٹا کر وہ بھی صوفے پر لیٹ گئی۔ آہستہ آہستہ ہر چیز روزمرہ میں آتی جاتی وہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ سکینہ سے اس کی بات بے بات بحث ہونے لگی تھی۔ کچھ یاد نہ پہچانے کمرے کے باہر چلی گئی۔ حیدر نے حیرت سے بس اسے جاتے دیکھا، قدم بقدم سیڑھیاں چڑھتے وہ عاشر صاحب کے کمرے کے باہر دستک دینے کو تیار تھی، مگر اندر سے آتی آوازیں اسے جامد کر گئی۔ عاشر اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیا مطلب کہاں سے آئیں گے؟ بینک سے لون لوں گا، جب حیدر کو امریکہ بھی تو بھیجنا ہے، پھر اس کے علاج پر بھی خرچ ہوگا۔ وہ تھی، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں 10 لاکھ جتنی بڑی رقم آپ واپس کیسے کریں گے؟ کتنی جان رولیں گے اپنی؟ کچھ نہیں ہوگا شالا، بس محنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی، قسط دیتے رہیں گے نا۔
سکینہ کے لیے کیا رہ گیا؟ اس کے نام جو زمین تھی وہ آپ بیچ چکے ہیں، جو کماتے آدھا حیدر پر لگ رہا ہے، اب کیا اس کے لیے بنائے زیورات پہ دیں گے؟ شالا ان کا ہاتھ اٹھا ادھر رہ گیا تھا اور باہر روبا کو پرچھانی نے گھیر لیا تھا۔ الٹے قدم لیتی وہ واپس آئی، حیدر ابھی بھی جاگ رہا تھا، اس کے جب پرچھانی اسے واضح دکھائی دی تھی۔ الماری سے فائل نکال کر وہ دوبارہ چلے گی، ہمت کر کے اس نے دروازے پر دستک دی۔ آج صاحب بیڈ پر کاغذات بکھیرے بیٹھے تھے، حیدر سے دروازے کو دیکھا، پھر شالا بیگم کو جو منہ پھیلائے بیٹھی تھی، خود ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ روبا کو فائل پکڑے دیکھ وہ حیران ہو گئی۔ جی بیٹا انکل، وہ انکل یہ کچھ زمین جو میرے نام ہے، گاؤں سے باہر علاقہ گنجان آباد نہیں، مالیت بھی کوئی 1.5-2 لاکھ ہوگی، اس سے بھی دے، اور یہ چیک کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی 3 لاکھ روپے ہیں وہ بھی نکلوا لیں۔ کیوں؟ اور یہ سب آپ کے کچھ بابا نے جمع کروا دے، کچھ میں نے خود جوڑے ہیں، یونی ٹائم پر پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی تب جمع کیے تھے، اور کچھ آپ اپنے فیوچر کے لیے تھے۔ تو بیٹے اب کیوں اس کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے ہیں، آپ اپنے پاس رکھے، اپنے مستقبل کے لیے نکلوا رہی ہوں۔ حیدر ہی میرا مستقبل ہے، یہ باپ کے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں شالا بیگم کو دیکھا جو ناگواری سے روح پلٹ گئی، انہیں سر تھما کر وہ واپس آ گئے تھے۔ آشر صاحب پریشانی سے اندر آئے، رکھ لے احسان تو نہیں کر کے کی بس کرے، انہوں نے ہر چیز کو ایک ساتھ نیچے دھکیل دیا تھا۔ جب تک وہ واپس آئی وہ سو چکا تھا، اسے دیکھا ایک انجانی سے مسکراہٹ لبوں پر آ گئی تھی، پنکھے سے ماتھے پر بال بکھرے جا رہے تھے، چہرے پر پہلے سے زیادہ اطمینان آ گیا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا، دراز میں سے تیل نکال کر اس کے پیروں کی جانب آگی، جاگتے ہوئے تو کبھی نہیں کرنے دیں گے، مگر ابھی تو کر سکتی ہوں۔ ہاں جانتی ہوں آپ کی نیند کا فائدہ اٹھا رہی ہوں، مگر غلط نہیں اٹھا رہی۔ ہلکے سے بلینکٹ ہٹا کر اس کے پیروں کو چھوا، ایک نظر اسے دیکھا، ہتھیلی پر تیل لگا کر آرام سے پیروں کی مساج کرنے لگی۔ ایک دن ایسا ضرور ہے گا جس دن میں آپ کے پیروں کو ہاتھ لگاؤں گی اور آپ انہیں پیچھے کھینچ لیں گے، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ یہ بات کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ پیروں سے ہاتھ آگے بڑھا گیا تھا، پھر اسے ایک خیال ہے، اس کے پیر کی چھت پر اس نے چوٹی کٹی، 2-3 بار اسے دیکھا جو بے فکر سو رہا تھا، جلد سن تھی، کچھ بھی تو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہاں آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر پیروں پر گر گیا۔ میں جانتی ہوں آپ کتنی تکلیف میں رہتے ہیں، آپ کو کتنا برا لگتا ہے، کسی پر بوجھ بننا آپ کی تکلیف کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، مگر حیدر اس کا حال منہ تو نہیں، جو آپ مانگتے ہیں مساج کر کے وہ اس کے سہانے کھڑی ہوگی، تیزی سے اس کی جانب جھکی۔ کیا کریں گے ویسے آپ اگر آپ کے سونے کا وعدہ اٹھا لوں میں؟ عجیب نظر سے اسے گھورتے وہ خود کلامی کر رہی تھی، نرمی سے اس سے بالوں میں بڑھا اور دائیں جانب کروٹ بدل دی، جس سے وہ بے چین بھی ہوا تھا، مگر اٹھا نہیں۔ چلیے چھوڑ دی آپ کی عزت، شرارت سے کہہ کر مڑنے لگی، جب تکیے کے نیچے کچھ نظر آیا، احتیاط سے اسے نکالا۔ خوبصورت لان جس میں لگے پھول پرندے، سہانا موسم اور شیشے کے اندر قید ایک ویل چیئر پر بیٹھا انسان، مسکراہٹ ایک پل میں سمٹ گئی تھی۔ اس نے حیدر سے دیکھ کر بالکل وہی منظر بنایا تھا اس نے جو آج دوپہر کا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد اس کے سہانے آئی، پیٹھ پر اس پر بھونکا، نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوا، بکھرے بال ماتھے سے ہٹائے۔ آج سے آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے حیدر، وقت آ گئے اس چار دیوار کی گیس آزاد ہو جائیں گے، آپ جو اپنی تنہائی بے چینی کا شکار رہتے ہیں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں نہ آپ کو زندگی سے ہارنے دوں گی۔ آپ کی چاہت جو اس کاغذ پر اتر آئی اب حقیقت بھی بن کر رہے گی۔ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتے اس کے نظر ہاتھ پر پڑی جہاں جوریاں سے پڑ رہی تھی۔ حیدر آپ کی اداسی نا امیدی آپ کو وقت سے پہلے بوسیدہ کر رہی ہے۔ ناشتے کے بعد ہمیشہ کی طرح وہ بیٹھ کر سے ٹیک لگائے سوچ میں مبتلا تھا۔ روبا ناشتے کے بعد کچن میں کچھ کام کر رہی تھی، کام ختم کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئی، سفیان اسے مرسان کھلایا تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں آسمان پر ریلا جما بادلوں نے موسم سہانا کر دیا تھا۔ حیدر باہر چلی، اس نے حیرت سے دیکھا، ہاں لان میں چل رہے ہیں تھوڑی دیر تک، لان میں نہیں باہر گاؤں گھوم کر آتے ہیں، موسم بھی کتنا اچھا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر چلا گیا تھا، نہیں میرا من نہیں ہے۔ کیوں من نہیں؟ اتنا مزہ آئے گا، اتنا کچھ دیکھنے والا ہے یہ کمرہ، ویسے زیادہ سا نہیں لگتا، باہر گھوم کر آئیں گے تو موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ چلیے سفیان نے اسباب میں سالا کر اس کی ویل چیئر پر شفٹ کرنا چاہا تو اس نے روک دیا، نہیں مجھے نہیں جانا۔ کیا دیکھو لوگوں کی عجیب و غریب نظریں، ان کا طرز چہمگوئیاں، مجھے نہیں جانا۔ سفیان نے افسوس سے روبا کو دیکھا جو ابھی بھی مسکرا رہی تھی، آپ سکے کا ایک رو دے ہے حیدر، دوسرا رو زیادہ خوبصورت، اس کے علاوہ اتنا کچھ ہے دیکھنے کے لیے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، اچھا کیا دنیا میں دیکھنے کے لیے؟ اس کے سوال پر اسے حیرت ہوتی، وہ حیدر نہیں، اس کے اندر کی مایوسی بول رہی تھی، اور مایوسی کا صرف ایک ہی حل ہے۔ اس نے قرآن پاک کھول کر اس کے سامنے رکھا، اس نے کامل انسان کو پیدا فرمایا، یہ دنیا بنائی آدم کے سکون کے لیے،
ہوا بنائے، اس کے ساتھی بنائے، پھل دار درخت، خوشبودار پھول بنائے، نیلا آسمان بنائے، سمندر بنائے۔ اس نے انسان کو انسان پیدا کرنے کا شرف بخشا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، اسے رزق دیا، شعور دیا، حکم بنایا۔ اس نے جھرنے بنائے، ندیاں بنائی، بیلیں بنائی، پھولوں سے لدی ڈالیاں بنائی، بوسے میں محفوظ اناج والے انسان کو سما دی، گویائی دی، بصیرت دی، چلنے کے لیے نرم گاز دی، برداشت، محبت، دل، والدین دیے، بھائی بہن دیے، محبت کے لیے شریک حیات دی، پہاڑ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ساتھی دیے، ہر مشکل کے ساتھ حل کا وعدہ دیا، اپنے ہونے کا احساس دیا، جذبات سے بھرپور دل دیا، اتار چڑھاؤ سمجھنے کے لیے دماغ دیا، منزلوں سے منسلک راستے دیے۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے آخری الفاظ پر اس نے حیرت سے دیکھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کیا ہے؟ دنیا میں دیکھنے محسوس کرنے کے لیے میں نے جواب دے دیا۔ اب آپ اللہ کے سوال کا جواب دیں تو بتاؤ اے انسان، یہ علائی ربکما تکذبان۔ اس کے سوال پر اس نے اپنے سامنے کھلی سورۃ الرحمن کو دیکھا۔ کیا ان سب چیزوں کو بالائے طاق کر کے آپ چند چیزوں کو سوچ کر مایوس ہو گئے؟ تو کیا آپ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا نہیں رہے؟ اور آپ کہتے آپ ناشکرے نہیں؟ کیا یہ ناشکرے نہیں؟ اگر آپ کو ابھی بھی آپ صحیح لگتے تو ٹھیک ہے، میں آپ کو فورس نہیں کروں گی۔ اسے سوچو کہ بامر میں چھوڑ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے قرآن اٹھا کر آنکھوں سے لگایا۔ سفیان اس کے مقام پر رکھ دو اور میری شال نکال لینا، الماری زیادہ سردی زیادہ لگے گی باہر۔ ان دونوں کے چہرے پر 100 وولٹ کا بلب جگمگا گیا تھا۔